بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے بنو عباس کا جو دور خلافت تھا اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، یعنی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، اس کے ادارے یا اس میں پاور کس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو سیاست ہے نا، یہ خالصتاً عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی اصلاح کرنا، سنوارنا، درست کرنا۔ تو سیاست کا اصطلاحی معنی یعنی حکومت، ریاست، اس کا انتظام کرنا اور اس میں یعنی رعایا کی حالت کو درست کرنا، سنوارنا، ان کی فلاح کے کام کرنا۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیاست الاسلامیہ، بہت زبردست ریفرنس بک ہے۔ اس میں وہ جو ہے نا خلافت یا حکومت کی تعریف کرتے ہیں کہ خلافت سے مراد وہ حکومت ہے جس میں دین کی حفاظت ہو اور دنیا کا نظم و نسق قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے۔ آپ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا سیاسی نظام خلافت کا ہے، جمہوریت اسلام کا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو موجودہ جمہوریت ہے، یہ شیپ ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے جو سیاسی نظام کی جو نا بیسس بنیاد ہے، وہ پہلا ہے تصور کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکومت خلیفہ بنانے سے پہلے زمین پر حکومت سے پہلے کائنات بنائی ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا نا خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلافت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کو زمین میں خلافت دوں گا جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس پر حکومت کرنی ہے، کوئی حکومت ہواؤں میں یا ایسے جو نباتات اور شجر درختوں پر تو نہیں کرنی، اس لیے یہ کائنات کا ہونا ضروری ہے حکومت کے لیے، کرنے کے لیے۔ پھر ہے اقتدار اعلیٰ کہ وہ حکومت ہے، اس میں سپرمیسی کس کی ہوگی، اس میں اختیارات کا ساتھ چشمہ کون سی ذات ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس حکومت کا مقصد ہے کہ جو ہے نا بیسک ہیومن رائٹس اس کی حفاظت کی جائے، ہر ایک کو اس کے رائٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ پھر ہے ایکویلٹی کی، یعنی قانون سے بالا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں فلاں کو استثناء حاصل ہے، فلاں کو استثناء حاصل ہے، یہ ہے وہ ہے، نو، اسلام میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا لوگوں میں نے اگر کسی سے کچھ کی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو وہ لے لے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں دنیا سے، فرمایا اگر کسی سے میں نے زیادتی کی ہو تو وہ بدلہ لے لے، قانون سے بالا کوئی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود 2 مرتبہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود یہودی کے مقابلے میں عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ تو یہ استثناء کا کوئی، اس کا اسلام سے بہت دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر خلافت اسلام کا نظام ہی خلافت کا ہے، یہ جمہوریت اس میں مطلب اس کا کوئی اسلام سے لنک نہیں ہے۔ شورا، یہ اصل ہے اسلام کا نظام جو ہے نا شورائی نظام ہے، مشورہ کہ سارا کام مشورے سے کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْ فِي الْأَمْرِ، مشورے کے نام سے پوری سورہ شورا ہی نازل کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے اپنی زندگی مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا کوئی بھی۔ حالانکہ آپ مشورے کے پابند نہیں تھے، وہی آتی تھی ڈائریکٹ، لیکن پھر بھی صحابہ سے مشورہ کیا کیونکہ امت کے لیے نمونہ تھے۔ اور پھر جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ، بادشاہت، اس کا اسلام سے تو بہت ہی دور کا واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ ڈکٹیٹرشپ کو تو اسلام بہت اسٹرکٹلی کنڈیم کرتا کہ فرد واحد کا حکم چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے کام باہم مشورے سے کیا کرو، اور مشورہ میری امت کے جو نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان سے کیا کرو، ہر ایک سے مشورہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں صحابہ سارے نبی کے طالب اسٹوڈنٹ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ڈائریکٹ شاگرد تھے، متقی پرہیزگار۔ اللہ نے
قرآن پاک میں ان کے تقوی کا ذکر کیا ہے، پرہیزگاری کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بنائی یا خلافت راشدہ میں مجلس شورا تھی، اس میں سارے صحابہ نہیں تھے، ٹاپ کے کوالیفائڈ صحابہ جو تھے نا وہ تھے۔ پھر مساوات کا ذکر ہے، ہو گیا کہ برابری، خلیفہ اور ایک عام شخص بالکل برابر ہیں۔ صحابہ فرمائے کہ باہر سے کوئی شخص آتا تھا نا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے نبی کون ہے، ایسے گل مل کر بیٹھتے تھے۔ عدل و انصاف جو ہے نا وہ اسلام کا بیس ہے، اسلام کی سیاسی نظام کی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ عادل حکمران کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کہ اسلام کی سیاست کا محور مرکز ہے فلاحی ریاست، جہاں قرآن و سنت کا نظام ہو، لوگوں کو اس کی جو ہے نا فیسلٹیز جو زندگی گزارنے کی وہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو اسلام کا جو ہے اس کا یعنی پیچھے جو ہم بنیادیں کر چکے ہیں، سب سے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سیاسی نظام میں جو ہے نا وہ اختیارات کس کے پاس ہوں گے، اتھارٹی کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے سیاسی نظام میں فائنل اتھارٹی بلکہ اتھارٹی ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کو ہم اقتدار اعلیٰ کا تصور کہتے ہیں۔ اسلام کے اقتدار اعلیٰ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ مالک ہے، اختیارات، ہر طرح کے اختیارات اس کے پاس ہیں، ورنہ اور بہت سے جو ہے نا قوانین، انڈیا میں عوام ہے، امریکہ میں بھی عوام ہے، برطانیہ میں پارلیمنٹ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے، جو سوئٹزرلینڈ ہے اس سوئٹزرلینڈ کا قانون خود آئین اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کو تو یہاں تک اختیارات حاصل ہیں کہ انسائکلوپیڈیا پولیٹیکل سائنس کے مطابق، سوشل سائنسز کے مطابق برطانوی جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی، باقی سب کچھ کر سکتی، ایون کہ اس کو مذہب تک تبدیل کرنے کا اختیارات حاصل، ٹھیک ہے۔ ایک صرف اسلام میں سیاست کا نظام ہے جس میں صرف اور صرف ہر طرح کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کوئی قانون بنانا ہے تو اللہ نے، کوئی قانون ختم کرنا ہے تو اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم چلنا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلنا، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کی کسی نے خلاف ورزی نہیں کرنی۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں، حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے لیے ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ اسلام کی سیاست کا یہ اقتدار اعلیٰ۔ پھر ہے مجلس شورا، مجلس شورا کا یہ کردار کیا ہوگا، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی ہے شورا مشورہ کے نام سے، مشاورم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں صحابہ کے ساتھ مشورہ کرو اور جس بات پر آپ فائنل یعنی نتیجے پر پہنچ جائیں تو پھر اس کو کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، ٹھیک ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کے سارے کام آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ جو مجلس شورا ہے نا، یہ ہے کیا؟ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ المفردات القرآن میں بیان کرتے ہیں، شورا کا مفہوم آراء کا حاصل ہے، آراء، ٹھیک ہے، یعنی اوپینین، اس کے لیے دو سمتیں ہیں کہ مشورہ لینا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے حق میں صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا، یا یہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ پھر مجلس شورا کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے کہ بہت سی آراء آ جاتی ہیں ایک مسئلے پر، بہتر سے بہتر رائے آ جاتی ہے اور لوگوں کو پھر تسلی ہوتی ہے کہ ہم بھی اس کام میں شامل ہیں۔ جو حکومتی ہوتے ہیں اہلکار، ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے، قانون سازی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت جو ہے نا اور لوگ براہ راست حکومت سے افادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم ہے کہ میری امت کے متقی پرہیزگار لوگوں سے، عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کیا کرو، کسی فرد واحد کے مشورے پر فیصلہ نہ کیا کرو، کوئی کام نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو مطلب اہل عقد ہیں وہ اپنے جو مشیران رکھتے ہیں آج کل، وہ یہ شروع سے ہی تھا، خلافت راشدہ میں مشیر ہوتے تھے، حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کے مشیر رہے ہیں۔ اس کے لیے دو ہی شرطیں ہیں کہ اسلام اور ایک اسلامی شعور، یعنی مسلمان ہو اور اسلام کے یعنی بیسکس کو وہ سمجھتا ہو اور فالو بھی
کرتا ہو نام کا مسلمان نہ ہو۔ مشورے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے شیئرنگ ہو جائے گی اور ممکنہ یعنی کسی نقصان سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اکثر استفسارا للرجال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ مشورہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب ہے کہ اسلام کی جو سیاسی نظام ہے اس کے بنیادی ادارے کون کون سے؟ ہمارے ہاں مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ۔ تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس میں مقننہ جو قانون سازی کرتی ہے مجلس شورا، اور عاملہ جو امپلیمنٹیشن کرواتی ہے، اور عدلیہ انتظامیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور عدلیہ عدالتی نظام اسلام کا۔ تو مقننہ سے اس کا معنی ہے قانون بنانے والے۔ تو وہ ادارہ، وہ لوگ جو قانون بناتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں۔ تو اسلام کی سیاست کا جو قانون ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے قرآن کی شکل میں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بارے میں بھی، تحریک پاکستان کے دوران ہر بار یہی کہا کرتے تھے کہ ایک برٹش جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا تھا پاکستان کا قانون کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں قانون بنانے والا، قانون تو ہمارا 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ہم اسی کو ہی فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں قانون سازی کا اختیار ہے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے، اور اب چونکہ رسول بھی کوئی نہیں آئے گا، وحی کا سلسلہ ہو گیا بند، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اجتہاد کی اجازت دی، اور اجتہاد کا دروازہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مطلب کھول کر گئے کہ اس کے ذریعے کرنی ہے آپ نے قانون سازی۔ اب جو مجلس شورا ہے اس کے جو ارکان ہیں اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، کون جو ہے نا وہ اس کا اہل ہے اور کون نہیں اہل ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مجلس شورا کا جو رکن ہے وہ مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے کہ وہ مرد ہو، عورت اس کی رکن نہیں بن سکتی۔ نمبر 3 ہے عاقل اور بالغ ہو، سمجھدار ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ہے کہ شریعت کا پیرو ہو، اسلام پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، صرف نام کا مسلمان نہ ہو، نام نہاد مسلمان نہ ہو، باقاعدہ اسلامی اقدار کو، اسلامی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، متقی ہو۔ اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجلس شورا کا جو ممبر ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب عادل ہو یعنی انصاف کرنے والا ہو، بات حق سچ کی بات کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، ہپوکریسی کا مظاہرہ کرنے والا نہ ہو، جس کو عرف عام میں نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے، اس کو نہ فالو کرتا ہو، ایک موقف ہو، اس کو حق کا موقف ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو، جب بھی وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا وہ رائے دے سکتا ہے اور احکامات کو فالو کر سکتا ہے، اور اجتہاد اگر کرنا پڑے گا تو قرآن و سنت کا علم ہوگا تو وہ کر سکے گا، ادروائز نہیں کر سکے گا، اور اسلامی ریاست کا شہری ہو۔ یہ 8 بیسک جو ہے نا وہ ہیں شرائط جو مجلس شورا کے ممبر میں ہونی چاہیے ہر صورت میں، اس کے جن میں یہ 8 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی نا تو وہ مجلس شورا کا اہل نہیں ہوگا۔ اس وقت مجلس شورا ہوتی تھی، آج کل اس کو مطلب پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، تو پارلیمنٹ کا تو کوئی بھی ممبر ان 8 شرطوں میں سے مسلمان ہو سکتے ہیں نام کے بس، اور اسلامی ریاست کے شہری، وہ جو ہماری پارلیمنٹ کے تو آدھے لوگ ہمارے ملک کے شہری نہیں ہوتے، کہ متقی اور شریعت کا پیروکار، قرآن و سنت کا، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ 8 شرطیں ہیں جو مجلس شورا کے رکن کے لیے ضروری ہیں، اگر ان کو فلفل کرتا ہے تو ممبر بننے کا اہل ہے، ادروائز اس کا کوئی مشورہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا اسے مشورہ لیا نہیں جائے گا، وہ مجلس شورا کا ممبر نہیں ہوگا۔ اب مجلس شورا جو ہے اس نے کام کیا کرنے ہیں؟ مجلس شورا نے کام کرنے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں ریاست اور عوام کی فلاح کے لیے جو قوانین ہیں وہ بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، اس کے عقائد کی نگرانی کرنی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، کتنے واقعات آئے۔ ایک دفعہ ممبر پر بیٹھے فرمایا، لوگوں اگر میں قرآن و سنت سے ہٹ کر ادھر ادھر چلوں تو ایک عربی اٹھے، تلوار نکالی اور فرمایا ہم اس سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ آپ نے اس کو دعا اپریشیٹ کیا۔ پھر ایک دن فرمایا چادر کا مسئلہ بن گیا، لوگوں نے اعتراض کر دیا، ان کے بیٹے نے ان کو جسٹیفائی کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کہا تھا کہ ہم آپ کے کوئی حکم نہیں مانیں گے، پہلے چادر کا معاملہ صاف کرو
ایک چادر سے ہمارا لباس نہیں بنا، تو آپ کی تو ہائٹ زیادہ ہے، آپ کی کیسے بن گئی؟ دوسرا ہے عدلیہ. اب عدلیہ کیا ہے؟ اللہ کی عدالتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے، من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جس کو جج بنایا گیا تو یوں سمجھے کہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا. یعنی اتنا یہ سینسٹیو عہدہ ہے. ہمارے ہاں تو وہ ہر طرح کی یعنی اپروچ اور پولیٹیکل جو ہے نا وہ ریلیشن سارے استعمال کیے جاتے ہیں یہ بننے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس کو جج بنا دیا سمجھ لیں اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا. یہ اتنا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس کو اختیارات دیے گئے اس نے انصاف کیا ہوگا تو اس کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب پیش کیا جائے گا نا تو فرشتوں نے اس کے ہاتھ یوں پیچھے پیٹھ پیچھے ہاتھ باندھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے انصاف کیا ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اگر اس نے ناانصافی کی ہوگی تو اس کو انہیں بندے ہاتھوں کے ساتھ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اور آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت سے میرے خیال اکثر لا کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے. ایک بات یہاں پر آپ سمجھ، اسلام کا جو عدالتی نظام ہے نا اس میں وکیل کا کوئی تصور نہیں. جس کو کوئی پرابلم ہے سیدھا قاضی کے پاس جائے، قاضی اپنے آفیشل بھیجے گا، ملزم کو ٹیس کر لیں گے، اور اب اس نے مدعی نے گواہ پیش کرنے ہیں، اور اگر گواہ نہیں پیش کرتا تو جو مدعا علیہ ہے اس نے پھر یعنی قسم کھانی ہے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو ہے نا جو عدالتی سسٹم ہے یہ 1935 کا جو برٹش ایکٹ ہے اسی کوئی باری چل رہا ہے. جو اسلام کے نظام پر نہیں چل رہا. ہمارا اسلامی عدالتی نظام نہیں ہے، قرآن و سنت کا عدالتی نظام نہیں ہے، یہ برٹش ایکٹ کا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف کیا کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلمہ اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل. 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی قیامت کے اندھیروں سے بچائیں گے، اور ان میں سے ایک ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بندہ. قاضی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، جج کہہ لیں، جس کے پاس بھی اختیارات ہے اس نے انصاف نہ کیا ہوگا تو وہ ادھر جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے زمانے میں عدالتیں کیس آپ کے پاس آتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، وہی آ جاتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کے قاضی رہے ہیں، زید بن ثابت قاضی رہے ہیں. ٹھیک ہے، موسٹلی وہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 2 لوگوں کے درمیان جو نا وہ معاملہ لے کر آتے تھے تو مجھے حق ایسے نظر آ جاتا تھا جیسے آپ کو دن میں سورج چمکتا ہوا نظر آتا اخبار اس کی بیس پر. ٹھیک ہے. پھر اسلام کے آپ کے عدالتی نظام میں آپ دیکھیں گے کیونکہ صدر کو عدالت میں استثناء حاصل، گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو، سب کوئی تو استثناء حاصل ہے. ایک کمزور بندہ ہی بس عدالت میں پیش ہو سکتا ہے ادروائز. اور اسلام کا جو عدالتی نظام ہے اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ انصاف میں دیر کرنا بھی نا انصاف. تو قاضی کے لیے جو شرطیں ہیں اسلام کا پیروکار ہو جو پیچھے اس کی آئی ہیں وہ قاضی کے لیے بھی ہے، اور اس شریعت کا علم جانتا ہو، اصول فقہ، اصول حدیث، قرآن، اصول قرآن، علوم القرآن، انصاف کا وہ عالم ہوتا کہ اس نے فیصلہ کرنا. ناسخ منسوخ، صحابہ کی تفسیریں، قرون اولیٰ کی تفسیریں، سب کچھ ان کی اس کی نظر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ایک روایت اور بالکل صحیح روایت جو ملتی ہے ہمیں حدیث کے ذخیرے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی عہدے کے لیے درخواست نہ دو، اگر تم اہل ہو تو وہ تمہیں خود ہی مل جائے گا. اور یہ عدلیہ کے بعد پھر آ جاتا ہے انتظامیہ. اب عدلیہ نے تو جو ہے نا وہ فیصلے کرنے ہیں، اور مقننہ نے قانون بنانا ہے، عدلیہ نے اس کی تشریح کرنی ہے، انتظامیہ نے اس پر امپلیمنٹیشن کر. خلافت راشدہ میں گورنروں کے نیچے پھر معلم، قاضی، اس طرح کے جو انتظامی افسران تھے ان کو بھی لگا رکھا تھا سارا. پھر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے دارالافتاء. اب تو ہر گھر میں مفتی ہے نا، جس کے پاس موبائل ہے وہ مفتی ہے. لیکن اسلام کی تاریخ میں باقاعدہ یہ ایک محکمہ تھا، اور کچھ لوگ خاص اپوائنٹڈ ہوتے تھے جنہوں نے کسی بات میں حتمی فیصلہ یا فتویٰ جس کو کہتے ہیں دینا تھا. ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. ایون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک صحابہ کو فتویٰ کی اجازت دی تھی، سب صحابہ کو بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو بس جس کے پاس موبائل ہے بس وہ مفتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل غلط. بیت المال کی جو حفاظت کرنی ہے وہ انتظامیہ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. فوج بھی انتظامیہ کے انڈر ہے، انتظامیہ کا ادارہ ہے. باقی جتنے بھی جو ادارے ہیں نا وہ سارے کے سارے یعنی انتظامیہ کا کام زیادہ ہے بنسبت دوسرے 2 اداروں کے. اچھا،
اب آ جائیں کہ خلافت اور حکومت ہوتی کیا ہے۔ اسلام کا نظام ہے حکومت کا، اب یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو کچھ جو نا وہ لوگ جو جو ہمارے قرون اولا کے جو تھے، انہوں نے سیاست پر کتابیں لکھی ہیں، تو اس وقت خلیفہ بیعت کرتا تھا، تو وہ آج کے ووٹ کو بیعت پر قیاس کرتے ہیں، تو یہ قیاس بالکل غلط، سرے سے ہی غلط۔ خلیفہ منتخب کرنے کا اختیارات ہے مجلس شورا، اور مجلس شورا کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہم نے دیکھ لیا، اور آج کے موجودہ دور میں جو ڈیموکریسی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی قسم کا، مطلب بالکل جس نے ساری عمر سکول کا منہ تک نہیں دیکھا، اس کو اللہ بے کا کلمہ بھی معاذ اللہ سیدھا نہیں آتا، وہ اگر بیلٹ پیپر پہ مہر لگاتا ہے تو اس کی بھی ویلیو اتنی ہے، اور ایک جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور 22ویں گریڈ کا بندہ وہ بیلٹ پیپر پہ مہر لگاتا ہے تو اس کی ویلیو بھی اتنی ہے، تو اس کو تو اس کی پی ایچ ڈی اور اتنی بڑی تعلیم نے اس کے گریڈ میں کوئی فائدہ نہیں دیا، زیرو۔ ٹھیک ہے، تو اسلام اس سسٹم کو بہت اسٹرکٹلی کنڈم کرتا ہے، نہیں تسلیم کرتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ انزل الناس بمنازلہم، لوگوں کو ان کے عہدوں کے مطابق عزت اور توقیر دو، ان کے مطابق ڈیل کرو، کہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایج حاصل ہوگا ان پڑھ بندے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو موجودہ جمہوریت جو ہے اس میں کسی کو کوئی حق نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ جو جمہوریت ہے نا، اس میں ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے 172 MNA چاہیے، بس، بھلے ان کا کردار کچھ ہو، ان کا بیک گراؤنڈ کچھ ہو، جو مرضی ہو، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس 172 ہونے چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم نے 172 کو نہیں دیکھنا، ہم نے ہے ان کو تولنا، اس کا کردار کیسا ہے، کسی کا ماضی داغدار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی پر کوئی ایلیگیشن تو نہیں ہے، قرآن و سنت کو وہ کوئی کتنا فالو کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر کا کوئی افسر نامینیٹ کرتے تھے نا، سب سے پہلے اس کے ساسا جات دیکھتے تھے کہ اب کتنے ہیں، پھر جب وہ اپنی ٹرم پوری کر کے آتا تو پھر دیکھتے تھے کہ کہیں اس میں اضافہ تو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو فوراً اس کا احتساب ہوتا تھا کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ میں ہیں، بدری ہیں، بیت رضوان میں بھی شامل ہیں، سب کچھ ہیں۔ عراق میں جب فتوحات ہوئی نا تو انہوں نے ایک مکان بنا دیا بڑا عالیشان، قصر سعد کے نام سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ نے سعد کو بلایا، فرمایا سعد آپ کے یہ کام شایان نشان نہیں ہے، آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اتنا مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ فوراً سرزنش کی، انہوں نے وہ فروخت کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نظام سیاست جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، اور اس موجودہ نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا نظام خلافت کا ہے، اور جو موجودہ یہ جمہوریت اسلام کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیسٹ آف لک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔